جھوٹ کے حاکموں کے چہرے پر آئینہ ہم دکھا کے نکلے ہیں. سنیں گے ناظرین عمران پرتاپ بری کی نظم. سے پہلے بتا دیں دوستو، بھارت انڈر 19 ٹیم کے کپتان محمد امان نے جاپان کے خلاف جڑا زوردار شتک. 118 گیندے میں بنائے 122 رن. چلے پھر سنتے ہیں عمران پرتاپ بری کی نظم. تو آپ سے گزارش ہے ویڈیو کو لائک کیجیے اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے. ظلم کی رات سے نہیں ڈرتے، سخت حالات سے نہیں ڈرتے. تم کو تاریخ یہ بتا دے گی، تم کو تاریخ یہ بتا دے گی، ہم کسی بات سے نہیں ڈرتے. جھوٹ کے حاکموں کے چہرے پر، جھوٹ کے حاکموں کے چہرے پر آئینہ ہم دکھا کے نکلے ہیں، آئینہ ہم دکھا کے نکلے ہیں. نعرہ حق لگا کے نکلے ہیں. سر جھکانے کا حکم جب آیا اور بھی سر اٹھا کے نکلے ہیں. نعرہ حق لگا کے نکلے ہیں کہ جھوٹ کو ناپسند کرتے ہیں. کیا اچھا مصرع ہے، واہ واہ واہ. جھوٹ کو ناپسند کرتے ہیں، سچ کا نعرہ بلند کرتے ہیں. اور اگلے جو دو مصرے ہیں، اگر میرے وجود کے مصرے ہوں تو مجھے ایک بھی ہاتھ خاموش نہیں چاہیے. مجھے آپ کی دعائیں ملنی چاہیے میری ہمت کے لیے، میرے سمرتن کے لیے. میں پڑھتا ہوں کہ جھوٹ کو ناپسند کرتے ہیں، سچ کا نعرہ بلند کرتے ہیں. حاکم وقت سے عداوت ہے، حاکم وقت سے عداوت ہے، وہ ہمیں کم پسند کرتے ہیں، وہ ہمیں کم پسند کرتے ہیں. کہ جھوٹ کو ناپسند کرتے ہیں، سچ کا نعرہ بلند کرتے ہیں. حاکم وقت سے عداوت ہے، وہ ہمیں کم پسند کرتے ہیں. ان اندھیری سیاہ راتوں میں، ان اندھیری سیاہ راتوں میں ایک دیا ہم جلا کے نکلے ہیں. نعرہ حق لگا کے نکلے ہیں. سر جھکانے کا حکم جب آیا، سر جھکانے کا حکم جب آیا اور بھی سر اٹھا کے نکلے ہیں. نعرہ حق لگا کے نکلے ہیں. آخری بند پڑھتا ہوں اس نظم کا ساتھ کہ خوف ہے، رنج ہے، ہتاشا ہے. خوف ہے، رنج ہے، ہتاشا ہے. نا امیدی میں تھوڑی آشا ہے. خوف ہے، رنج ہے، ہتاشا ہے. نا امیدی میں تھوڑی آشا ہے. علل اعلان کہہ رہا ہوں میں، علل اعلان کہہ رہا ہوں میں، وہ حکومت نہیں تماشا ہے، وہ حکومت نہیں تماشا ہے. اب ادھر یا ادھر نہیں جانا، اب ادھر یا ادھر نہیں جانا، اس تماشے سے ڈر نہیں جانا، اس تماشے سے ڈر نہیں جانا. ہم تو نکلے ہیں مسکراتے ہوئے،
کہ ہم تو نکلے ہیں مسکراتے ہوئے اور وہ تل ملا کے نکلے ہیں، نعرہ حق لگا کے نکلے ہیں، سر جھکانے کا حکم جب آیا اور بھی سر اٹھا کے نکلے ہیں، نعرہ حق لگا کے نکلے ہیں، نعرہ حق لگا کے نکلے ہیں۔ ناظرین، امام پرتاپ گڑھی کی نظم سننے کے بعد آپ اپنی رائے میں کیا کہنا چاہتے ہیں وہ نیچے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو مشرکین کے سرداروں میں سے ایک سردار کے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دینے کے لیے بھیجا، چنانچہ انہوں نے جا کر اس کو دعوت دی۔ اس مشرک نے کہا کہ جس معبود کی طرف تم مجھے دعوت دے رہے ہو وہ چاندی کا بنا ہوا ہے یا تانبے کا؟ اس مشرک کی یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھیجے ہوئے قاصد کو بہت ناگوار گزری۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آپ کو مشرک کی یہ بات بتائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی سے ارشاد فرمایا، تم دوبارہ اس مشرک کو جا کر دعوت دو۔ چنانچہ انہوں نے دوبارہ جا کر دعوت دی۔ مشرک نے اپنی پہلی بات دہرائی۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور مشرک کی بات بتائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ارشاد فرمایا، جاؤ اس کو دعوت دو۔ چنانچہ وہ صحابی تیسری مرتبہ دعوت دینے کے لیے تشریف لے گئے۔ پھر واپس آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس مشرک کو بجلی کی کڑک بھیج کر ہلاک کر دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راستہ میں تھے، آپ کو اس واقعے کا علم نہیں تھا۔ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ کے یہ ارشاد نازل ہوا، وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ فَيُصِيبُ بِهَا مَن يَشَاءُ وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي اللَّهِ۔ ترجمہ، اور اللہ تعالیٰ زمین کی طرف بجلیاں بھیجتے ہیں، پھر جس پر چاہے گرا دیتے ہیں، اور یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے بارے میں جھگڑتے ہیں۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد ضرور کیا کرو، کیونکہ یہ جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے رنج و غم دور فرما دیتے ہیں۔ ایک روایت میں یہ اضافہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں دور اور قریب جا کر جہاد کرو، اور قریب اور دور والوں میں اللہ تعالیٰ کی حدود کو قائم کرو، اور اللہ تعالیٰ کے معاملہ میں کسی کی ملامت کا کچھ بھی اثر نہ لو۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک یہودی لڑکا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کیا کرتا تھا، وہ بیمار ہو گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی بیمار پرسی کے لیے تشریف لے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سرہانے بیٹھ گئے اور فرمایا کہ مسلمان ہو جاؤ۔ اس نے اپنے باپ کو دیکھا جو وہیں تھا، اس نے کہا، ابو القاسم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مان لو۔ چنانچہ وہ مسلمان ہو گیا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے کہ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جنہوں نے اس لڑکے کو جہنم کی آگ سے بچا لیا۔ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بلا شبہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں نماز، روزہ اور ذکر کا ثواب اللہ تعالیٰ کی راہ میں مال خرچ کرنے کے ثواب سے 700 گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بلا شبہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں ذکر کا ثواب اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنے کے ثواب سے 700 گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ 7 لاکھ گنا ثواب بڑھا دیا جاتا ہے۔ حضرت ابو سعید خدری عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص ایک دن اللہ تعالیٰ کے راستے میں روزے رکھے، اللہ تعالیٰ اس دن کے بدلہ دوزخ اور اس شخص کے درمیان 70 سال کا فاصلہ کر دیں گے۔ حضرت ابو امامہ باہلی روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے اللہ تعالیٰ کے راستے میں ایک دن روزہ رکھا، اللہ تعالیٰ اس کے اور دوزخ کے درمیان اتنی بڑی خندق کو آڑ بنا دیتے ہیں جتنا آسمان و زمین کے درمیان فاصلہ ہے۔ اور عمران پرتاپ گڑھی سے جڑی خبروں اور نظموں کے لیے ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں سے ہی نئی نظم اور نئی خبروں کے ساتھ، تو جب تک کے لیے دیجیے مجھے اجازت اور رکھیے اپنا خیال۔ آپ دیکھ رہے تھے سنہرے لفظ اور میں آپ کے ساتھ محمد ثاقب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔